بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام میں مہمان جو ہیں میں ان کا آپ کو تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان کیلانی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے پاس حاضر ہیں آج قاری محمد عارف سیالوی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلاول شہزاد قادری، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے اندر کسی بھی اسلامی شخصیت کا جو ہے وہ تعارف کروایا جاتا ہے، ان کے فضائل اور مناقب کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو آج بھی آپ کے لیے ایک اسلامی شخصیت لائے ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا، آپ اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے علامہ صاحب ان کا اعلان کریں گے، ان کا نام لیں گے، اور اس کے بعد علامہ صاحب ان کے بارے میں جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آج جو شخصیت ہمارا موضوع ہے، ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا اصل نام عامر ہے، لیکن تاریخ کے اندر یہ اپنے اصل نام سے مشہور نہیں ہوئے، بلکہ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی کنیت کے اندر بھی خاص بات ہے کہ بیٹے کے حوالے سے بھی اور والد کے حوالے سے بھی ان کی کنیت ہے، دو کنیتیں مل کر ان کا جو ہے وہ نام بولا جاتا ہے۔ اصل نام جو ہے وہ کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کے متعلق ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے اور واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیج دیجئے جو ہم سے جزیہ لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں دین اسلام کی باتیں بھی بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کو کمال فضیلت بخشتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی امت کا امین بھیجوں گا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ امین الامت بھیجوں گا، تو اس وقت تمام جید صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ ہمیں بھیجیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کا اعلان فرمایا، وہ شخصیت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ انہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ شریف کی طرف۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کے بارے میں ایک خاص بات اور بھی ہے جو کہ دیگر صحابہ میں نہیں دیکھی گئی، وہ یہ کہ انہوں نے ایک جنگ کے اندر اپنے والد کو قتل کیا تھا، جبکہ وہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے اور یہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ ناظرین کرام، جس وقت غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے کفار نے گھیرا تنگ کیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حصار بن کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی تیر، تلوار، نیزہ، بھالا، کوئی بھی چیز جو آتی تھی، یہ نفوس قدسیہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر برداشت کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ تکلیف نہیں جانے دیتے تھے۔ جو آج ہمارا موضوع شخصیت ہیں، یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے تیر اور کئی نیزے جو ہیں اپنے سینے پر اور اپنے ہاتھوں پر برداشت کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تکلیفیں نہیں جانے دی۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کے بارے میں یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سکیچ بن گیا ہوگا، یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے، ان کا اصل نام کیا تھا۔ اصل نام تو بلکہ میں نے بتا دیا ہے، ان کی کنیت کیا تھی جس کنیت سے یہ اسلام کے اندر، تاریخ اسلام میں مشہور ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میں نے وقفے سے پہلے جس شخصیت کا تعارف کروایا ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں وہ شخصیت آ چکے ہوں گے۔ ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، بتائیے کہ یہ کون سی اسلامی شخصیت ہیں جن کے اتنے زیادہ فضائل اور مناقب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان سبحان اللہ وأيضا قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر ونعم الرجل عمر ونعم الرجل ابو عبیدہ بن الجراح. سبحان اللہ، بالکل آپ نے صحیح پہچانا نام. یہی ہماری آج موضوع یہی شخصیت ہمارا آج موضوع سخن بھی ہیں. جی آپ نے یعنی بڑے آسان انداز میں اجمالی طور پر ناظرین کو بتا دیا. جی یہ وہ شخصیت ہیں جن کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے. ان کا اصل نام آپ نے بتایا کہ عامر بن عبداللہ آپ کا نام ہے، عامر بن عبداللہ بن جراح. اور آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. یعنی جناب فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی علیہ السلام کے بھی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بھی جد مشترک ہیں. سبحان اللہ. ان سے اوپر آگے مکمل نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ایک ہے. سبحان اللہ. یعنی چھٹی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب جا ملتا ہے. 7ویں میں 6 کے بعد. اچھا 6 کے بعد 7ویں میں. ناظرین کرام 7ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یہ نسب قرابت یعنی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو خاص فضائل آپ نے یعنی عرض بھی کچھ اشارہ بھی کیا یعنی کہ آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں. پھر آپ یعنی وہ بدری صحابی ہیں اور بدری صحابی ہونا خود ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. سبحان اللہ. جن کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم فقد واجبت لکم الجنہ وفی روایت فقد غفرت لکم، کہ اے بدریو اب تم جو چاہو کرتے رہو تم پر جنت واجب ہو چکی ہے. جو چاہے کرتے رہو تم پر جنت واجب ہو چکی ہے. کیا بات ہے. فقد غفرت لکم دوسری روایت کے اندر ہے کہ میں تمہیں بخش دیا ہے. بخشش کے پروانے اب جاری ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ بدریوں کی ایک خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی. ناظرین کرام علامہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا شمار چونکہ بدری صحابہ میں ہے اور بدری صحابہ کی فضیلت بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا. ہم مزید حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم نعت شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عارف سیالوی صاحب. سر آج ہمیں ہماری ناظرین کو آپ کیا سنا رہے ہیں؟ نہیں کوئی اوقات گنہار دے جیو جی ہاں میں ہاں سرکار دے. نہیں کوئی اوقات گنہار دے نہیں کوئی اوقات گنہار دے جیو جی ہاں میں ہاں سرکار 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 دے. کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دے کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار 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 دے.
سو سانو کوئی بھوک نہیں، اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں، بھوکتے ہیں تو ہے تیرے دیدار دی، بھوکتے ہیں تو ہے تیرے دیدار دی، بھوکتے ہیں تو ہے تیرے دیدار دی، بھوکتے ہیں تیرے دیدار دی، او نانو چنگی نہیں لگتی کوئی شے، او نانو چنگی نہیں لگتی کوئی شے، چھلک ریکھی ہے جنا سرکار دی، چھلک ریکھی ہے جنا سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے وہ جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندہ نہ ہووے، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندہ نہ ہووے، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، منگتے ہے کھڑا جبریل، منگتے ہے کھڑا جبریل، شان بے کو سونے دے دربار دی، شان بے کو آمنہ دے لال دی، شان بے کو اللہ دے دیدار دی، شان بے کو اللہ دے دیدار دی، جو ملی عزت نیازی جگ سے، جو ملی عزت نیازی جگ سے، مہربانی ہے سب سرکار دی، مہربانی ہے سب سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے وہ جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور آپ کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے اور آپ بدری صحابہ میں سے بھی ہیں۔ مزید ان کے فضائل سنتے ہیں۔ جی علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ کی جو شان بیان فرمائی جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں نعم الرجل ابو بکر، جی حضرت صدیق اکبر اچھے انسان ہیں، نعم الرجل عمر، حضرت فاروق اعظم اچھے انسان ہیں۔ شیخین کے بعد تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں نعم الرجل ابو عبیدہ بن الجراح، سبحان اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اچھے انسان ہیں۔
اب یہ شان کتنی بڑی ہے، اگر آپ کے مرشد کریم یا میرے مرشد کریم مجھے کہیں جی لوگوں میں بیٹھ کے یار مولوی اسلام بڑا چنگا بندہ ہے، جی جی یا نصیر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، جی، تو ہماری خوشی کا کیا یعنی وہ کیا ایک یعنی کیا علم خاص ہوگا یعنی جی، پھر عالم یہاں ہوگا۔ تو سند بھی کہاں سے مل رہی ہے؟ تو پھر تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اور آگے جائیے، جی اگر کسی بندے کو خواب کے اندر آ کے غوث پاک کہیں یا تو بڑا چنگا بندہ ہے، تو بندے کی کیسی وہ خوشی بنی ایک حاصل ہوگی۔ جی بالکل تو ایسے ہی ہے۔ یعنی اسی موقع پر اسی مناسبت سے اور اسی مناسبت سے امام علیہ سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رضا قسمت ہی کھل جائے، رضا قسمت ہی کھل جائے کہ جیلاں سے خطاب آئے، جی کہ تو ادنا سگے درگاہ دربار امالی ہے معالی ہے، کہ اے امام احمد رضا تو غوث پاک کے در کا ایک ادنا سا کتا ہے، سگ ہے۔ سبحان کہتے اگر یہ خطاب مجھے بغداد سے آ جائے تو میں فخر کروں، رضا قسمت ہی کھل جائے، بارے نیارے ہو گئے۔ تو دیکھو غوث پاک کی برگاہ سے اگر امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اگر یہ خطاب آئے تو وہ فخر کرتے ہیں۔ تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام اگر جس صحابی کو یعنی ادنا سگ کی بات نہیں بلکہ نعم الرجل کا خطاب فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار کی شان اور سرکار کے دربار جیسا ہے کہ وہاں تو سلما شے تک سبیل لگتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خیرات میں اور نذرانے میں اور لنگر میں صحابہ کو جنت عطا فرماتے ہیں، اور وہ لنگر لینے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ آپ کو سرکار نے اور ترمذی شریف کے اندر ہے یعنی عشرہ مبشرہ کی جو تخصیص ہے، آپ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ جو عشرہ حدیث ہے پیچھے وہ ترمذی شریف کتاب المناقب کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر جو فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وابو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ اصل حدیث پاک ہے جس کی بیس پر یہ 10 صحابہ کو جو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی 10 جنتی ہیں، ویسے تو یعنی سرکار نے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ حسنین کریمین جنتیوں کے سردار ہیں، اس کے علاوہ کئی صحابہ کو پھر قرآن تو کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے یہ جو سرکار نے خود فرمایا، پھر قرآن تو کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ویسے تو ہر صحابی، لیکن ان کی تخصیص یہ ہے کہ بیک وقت جن صحابہ کو ایک وقت میں سرکار نے جن صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی اور ٹکٹ دیا وہ یہ 10 صحابہ ہیں، وہ یہ سارے صحابہ سے افضل صحابہ ہیں۔ پھر آگے تھوڑی میں بات کو تھوڑا اور وسیع کروں تو امام الانبیاء علیہ السلام آپ یعنی اندازہ لگائیے کہ جس نبی پر سارے مومنین درود بھیجتے ہیں، صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں، فرشتے صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے، قرآن میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن وہ نبی الریاض الندرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ سرکار دعا کیا کرتے تھے اللہم صلی علی ابی بکر فانہ یحبک و یحب رسولک، اللہم صلی علی عمر فانہ یحبک و یحب رسولک، اللہم صلی علی عثمان فانہ یحبک و یحب رسولک، اللہم صلی علی ابی عبیدہ بن الجراح فانہ یحبک و یحب رسولک، اللہم صلی علی عمرو بن العاص فانہ یحبک و یحب رسولک۔ یہ 5 صحابہ کا سرکار نام لے کر دعا کرتے یا اللہ ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، ابو عبیدہ بن جراح پر اور عمر بن عاص پر صلاۃ بھیج۔ جس نبی پر صلاۃ والسلام اللہ سے اللہ تعالیٰ خود بھی ملائکہ بھی سارے مومنین جس پر صلاۃ بھیجتے ہیں، وہ نبی جس ابو عبیدہ پر صلاۃ بھیجتا ہے، بتائیں وہ کیسی کتنی شانوں کے مالک ہوں گے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہم سن رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ 5 کا نام لے کر ہمارے علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل کہ ان صحابہ پر سلام ارشاد فرما، صلاۃ ارشاد فرما۔ تو ناظرین کرام، ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، حضرت ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن رہے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہر صحابی کو ایک الگ سے مطلب کہ ایک خاصیت ملتی ہے، لقب ملتا ہے، خطاب ملتا ہے کچھ خاص وجوہات کی بنا پر، ان کو میں نے بھی پیچھے جو ہے عرض کیا ہے کہ ان کو امین الامت کا جو ہے وہ خطاب ملا ہے، اس کے علاوہ ان کی ایسی کوئی فضیلت بتائیں، ایسا کوئی ان کی انفرادیت بتائیں جو دیگر صحابہ کو کسی کو نہ ملی ہو۔ اس مسئلہ سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں میں جی کہ یہ شارحین بخاری نے لکھا ہے کہ جس بھی صحابی کو نبی علیہ السلام کسی خاص وصف میں اسے مختص کرتے ہیں، کسی خاص وصف کو کسی بندے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ بس وہ اسی بندے کے اندر ہے، باقی سب صحابہ کے اندر وہ نہیں ہے، مطلب وہ فضیلت کل نہیں ہو جاتی، جزوی فضیلت ہوتی ہے، جزوی فضیلت ہوتی ہے، اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس وصف کے اندر بقیہ لوگوں میں سے اس کے اندر یہ وصف قدر زائد ہے۔ جی جی جی، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار فرماتے ہیں
ارحم امتی بامتی ابو بکر، اور پھر واشدہم فی امر اللہ عمر، یعنی رحم دلی کے لحاظ سے اور کفر کے خلاف اللہ کے امر میں شدت کے لحاظ سے حضرت فاروق اعظم ہے، اور رحم دلی میں حضرت ابو بکر ہے۔ اس طرح حیا کے تائیدار حضرت عثمان غنی ہیں، شجاعت کا نمبردار حضرت مولا علی ہیں۔ اس طرح جو آپ کو سرکار نے خاص خصوصیت عطا فرمائی، وہ یہ حضور فرماتے ہیں ان لکل امت امین امینا، ہر امت کے لیے جو پہلے امتیں گزری ہیں ہر امت کے لیے ایک امین تھا، امین ہوتا ایک ہے امین جی۔ وَإِنَّ أَمِينَنَا ابو عبیدہ بن الجراح، ہماری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ سبحان اللہ، یہ وہ خاص فضیلت ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، یہ پچھلی امتوں میں بھی ایک امین ہوتا تھا، امین ہوتا تھا، لیکن اور ہماری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ سبحان یعنی اللہ، وصف امانت میں آپ کا ہم پلہ اور کوئی صحابی نہیں ہے۔ یہ جزوی فضیلت ایسی ہے کہ اس میں آپ کا شریک جس قدر یہ امانت آپ کے اندر ہے بقیہ کے اندر بھی ہے، لیکن جس قدر آپ کے اندر ہے اس قدر کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ سبحان پھر یہی تو وجہ ہے جب آپ اشارہ کر رہے تھے نجران کے جب لوگ آئے آ کے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی امین دیجیے، تو سرکار نے وہاں لفظ کیا فرمائے تھے؟ فرمایا لَأَبْعَثَنَّ یعنی علیکم امینا حق الامین، یا حق امین، میں ایسا بندہ بھیجوں گا جو ایسا امین ہے جیسا امین ہونے کا حق ہے، یعنی امین ہونے کا حق ادا کر دے گا۔ اشرف صحاب بخاری کے اندر ہے، سارے صحابہ پھر دیکھ شاید اب ہمارا ان کے دل نام میں ہے نا خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہم آقا علیہ السلام ہمارا نام ارشاد فرماتے، اور ابو جہل کی بیعت میں سرکار نے کم یا ابا عبیدہ کھڑا کر کے سب کو دیدار کروایا، یہ ہے میرا امین۔ اچھا، مجمع میں صحابہ کرام، کیا ناظرین وہ کیا منظر ہوگا جس میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خاص صحابی حضرت ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کریں گے اور ان کی فضیلت کو مطلب کھڑا کیا ہوگا اور ان کی فضیلت بیان کی ہوگی، کیا مطلب کہ وہاں پہ سما ہوگا اور کیا ان کی فضیلت ہوگی۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب یہ ہمیں بتائیے کہ اپنا یہ جو نجران کا وفد آیا تھا اس کے اندر عیسائی پادری جو تھے وہ مطلب ان کے عالم تھے اس کے اندر، تو اس میں اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا قاضی ملے، قاضی وہ ہمارا معلم بھی ہو، یعنی ہمارے وہ جو صحیح علم والا ہو، عمل والا ہو، صحیح علم والا۔ اور امین حقیقت میں شارحین نے لکھا ہے امین کہتے ہیں کسے ہیں؟ جی جی، امین کہتے ہیں سکھ آدمی کو جس پر سارے لوگ اعتماد کر لیں اور جس کی بات پر کوئی بندہ اختلاف اور اعتراض نہ کرے، سب اس پر متفق ہو جائیں، یعنی سب کی یعنی یوں سمجھیں کہ مقبول زمانہ جو بندہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امین۔ سبحان اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح یوں سمجھنے کہ پھر صحابہ کے اندر مقبول زمانہ تھے، سب کے پسندیدہ بندے، اتنے معتبر اور سکہ آدمی، اگر یعنی سرکار جن پر فخر کر رہے ہیں کہ حق الامین، سرکار لفظ بول رہے ہیں حق امین، جو امینوں کا بھی امین ہے وہ امانت کا حق ادا کر دے گا جو۔ اس کے ساتھ اگر اور آپ کی باتیں اگر آپ کے شانے ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اماں جان ایو اصحاب رسول اللہ کان احب الی رسول اللہ، جی سرکار کے سارے صحابہ میں سے سرکار کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہا ابو بکر۔ اچھا، کہتے ہیں ثم من، سائل نے پوچھا جی اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد تو آپ نے کہا، آپ فرماتی ہیں عمر۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ابو عبیدہ بن الجراح۔ سبحان اللہ، یہ وہ خاص شانیں ہیں جو سرکار نے آپ کو عطا فرمائی۔ یعنی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شیخین کے بعد سرکار کو سب سے پیارے ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیہ ہیں جن کو امہات المومنین کا بھی درجہ حاصل ہے، مومنین کی ماں بھی ہیں، اور ان کی شان اقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کی صورت نازل فرمائی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اکثر مسائل کے اندر ان سے رجوع فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے کسی سائل نے پوچھا کہ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے کون تھے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کون؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کون؟ تیسری فضیلت جی، اور یہ روایت الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کتاب کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے جو فضیلت بخشی وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بخشی۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، ان کے فضائل مزید ان کے سلسلے میں بات جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہیں جناب بلاول شہزاد قادری صاحب۔ بلاول شہزاد صاحب، آپ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟
جی میں ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، اس کا چند اشعار پیش کروں گا. جی جی بسم اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. اور تیری دعا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر خیال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی تو سائنس بھی گیا ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو سائنس بھی گیا ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا مولا لایا، کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا مولا لایا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال
ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے۔ ناظرین کرام، غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار جن صحابہ کرام نے بنایا اور اپنے جسموں کی قربانی پیش کی، کئی زخم، ایک صحابی کو 70 زخم بھی آئے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ تکالیف کو جانے سے حد الامکان روکنے کی کوشش کی۔ ان کے اندر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ناظرین کرام، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو ہے جذبہ غیرت ایمانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی دیگر صحابہ میں بھی مشہور تھی۔ آئیے سنتے ہیں کہ ان کے اندر کیا خاص انفرادیت تھی۔ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کی جذبہ غیرت ایمانی جو ہے وہ دیگر صحابہ سے جو ہے ممتاز کس طریقے سے تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے اندر بھی بقیہ صحابہ کی طرح غیرت ایمانی یعنی وہ موجود ہے۔ جی جی، اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے غزوہ بدر کے اندر اور الریاض الندرہ کے اندر تو ویسے عہد لکھا ہے، ویسے میں نے شارحین بخاری نے بدر لکھا ہے جی، کہ بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر آپ کا سگا باپ عبداللہ، اچھا جی جی، آپ کا وہ باپ، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ نے، جی عبداللہ بن جراح جی سرکار کے دشمنوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے آ کے لڑ رہا تھا۔ جی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، باپ کی شفقتیں نہیں دیکھیں، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے میرے لیے کیا کچھ کیا، صرف اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میرے نبی کا دشمن ہے، نبی کا نام آ جائے تو مومن وہ چوں چوں کرے اور وہ چے میں گوئیاں کرے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ بالکل ایسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا دشمن سمجھ کر اپنے باپ کو قتل کر دیا اور کہا کہ ہماری تعلق، ہماری محبتیں اور شفقتیں اور ہمارا احسان وہ صرف سرکار کی وجہ سے ہے، کیونکہ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہد بجک دگر پہ بستائیں، ہمارا محو و مرکز ہم نے دل لگائے سرکار کے ساتھ، اب جو ان کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا اور جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ صرف آپ نے اپنے باپ کا سر جدا کر دیا، قتل کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ غیرت ایمانی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر نبی کا نام آج تو ہم یعنی بہت افسوس کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے نام پر اور آپ کی عزت کی وجہ سے ہم یعنی ایک اپنا سگا باپ، یعنی خاص کر اپنا قریبی، دور غیر کوئی نسبی قرابت بھی نہیں ہے اور بھی کسی قسم کی قرابت نہیں ہے، رشتہ بھی نہیں یعنی ہوتا نا، بعض ایک کاروباری ایک تعلق ہے، سفارت خانے کا ایک تعلق ہے، سفارتی ایک تعلق ہے۔ تو آج ہم اتنے یعنی سمجھیں کہ ہم ذبح علی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے نام پر، عزت پر ایک سفیر کو ملک بدر کرنے سے بھی ہم یعنی وہ اپنی معیشت کو رو رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ نظام مصطفیٰ پر عمل کر لے تو قسم بخدا بندہ بھوکا نہیں مرتا۔ پڑھیں قرآن 7واں پارہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ولو انہم اقاموا التوراۃ، اہل کتاب کے بارے میں، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ اگر اہل کتاب تورات و انجیل وغیرہ کا نظام نافذ کرتے وہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اوپر آسمانوں سے بھی انہیں رزق دیا جاتا اور زمین بھی ان کے لیے رزق یعنی نکل دیتی۔ رب تعالیٰ نے معیشت کا مسئلہ پہلے حل فرما دیا ہے کہ نظام مصطفیٰ، نظام الہی کو، دینی نظام کو، اللہ جو ربانی نظام ہے اس نظام کو نافذ کرو گے تو بھوکے نہیں مرو گے، تمہیں معیشت کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ وہ تو یعنی دیکھیں وہ تورات و انجیل ہے، یہاں تو قرآن ہے، جی بالکل، وہاں تو ان کے انبیاء موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام ہے، یا ان کے آقا امام الانبیاء ہیں، اور یہ کتاب بھی امام ہے کتابوں کی امام ہے۔ تو اگر کتابوں کے امام کا ہم نظام نافذ کریں گے تو پھر بتائیں کیسے ہماری وہ معیشت ٹھیک نہ ہوگی۔ تو یہ ہم لوگوں کی، اور پھر آپ کے حوالے سے یہ ایک حدیث پاک ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ کو ایک ساحل کی طرف لشکر دے کر بھیجا، تقریباً 300 بندے تھے، ان پر آپ امیر تھے۔ تو اتفاقاً جاتے جاتے رستہ جو زیادہ رات وہ ختم ہو گیا، جو ساتھ سفر کے لیے لے کر جو سفر زیادہ رات وہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء جو ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں فجوعنا جوعا شدیدا، ہمیں بڑی سخت بھوک لگ گئی، یعنی برداشت سے باہر۔ یعنی پھر یہ ہوا کہ جو پرسنلی بندے کے اپنے پاس کوئی سامان تھا وہ اکٹھا کیا گیا، پھر یعنی ایک کھجور صاحب کو دی جاتی، بعض اوقات تو ایک دن میں صرف ایک کھجور،
پورا دن ایک پورا جو پر دن گزرنا، ایک عرب کی تپتی ہوئی گرمی اور اس کی شدت اور اتنا بڑا دن اور اس کے اندر ایک کھجور پر بڑا مشکل ویسے ہو جاتا ہے بہت مشکل ہے، لیکن وہ یہ صحابہ کے آج پیچھے کل لائن لگی رمضان تھی، ہے، اس رمضان سے وہ تار مبارک جڑی کے اندر تھی۔ جو ہے نا وہ کچھ اس کا کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے ہاں جی ہمیں۔ ہوتا ہے جی تو لیکن کہتے ہیں کہ ہم یعنی وہ قریب پہنچ کے ساحل کے قریب، جی جی اللہ تعالیٰ نے فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا، تو اس دریا نے ایک مچھلی باہر پھینکی، اچھا ایک مچھلی آئی، وہ بڑی کتنی تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 ہفتے لگاتار، نصف شہر یعنی آدھا مہینہ، 2 ہفتے ہم نے وہ مچھلی کھائی، 15 دن اتنی بڑی مچھلی، 14-15 دن۔ یہ دریا نے کیا کہتے ہیں کہ باہر پھینک ہاں دریا نے مچھلی باہر پھینکی، اور پھر آپ نے جب اس کی ہڈیوں میں سے کچھ 1-2 ہڈیاں آپ نے اٹھائیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رضی اللہ اپنے سے کھڑی کی، پھر ایک سوار کو کہا، یعنی اونٹ سوار کو، تو اس کے نیچے سے گزر، تو وہ اتنی اونچی ہڈی تھی کہ وہ اونٹ سوار اس کے نیچے سے آرام سے گزر گیا، اس تک نہ پہنچ سکا، سبحان یعنی اللہ، خود اندازہ لگائیں وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ یعنی وہ سفر ختم ہوا، واپس آئے، تو پھر آ کے سارا معاہدہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جناب اس طرح مسئلہ بن گیا تھا، یعنی ہمارا زادرہ ختم ہو گیا، پھر آگے سمندر سے ہمیں یہ مچھلی ملی، تو سرکار نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے وہ رزق نکالا تھا، اسے کھاؤ، اور فرمایا اطعمون ان کان معکم، مجھے آپ کے پاس ہے تو سان بھی کھواؤ۔ تو پھر صحابہ نے آپ کو پیش کی، پھر سرکار نے وہ مچھلی کھائی، تو اس سے سرکار کا مچھلی کھانا بھی ثابت ہے، سرکار نے مچھلی کھائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ مچھلی کے حوالے سے تو ہم نے بھی علماء سے اس حوالے سے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ہے تاریخ اسلام کے اندر ایک عجیب سی مچھلی تھی۔ ہاں جی، ناظرین کرام، علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ اس مچھلی کی 2 ہڈیاں جو ہے ان کو جوڑا گیا، اکٹھا کیا گیا، تو اس کے نیچے سے جو ہے ایک اونٹ سوار ہو کر یعنی کہ اس کے نیچے سے گزر گیا۔ خود اندازہ لگائیں کہ وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ علامہ صاحب اس کے اندر سے کچھ میرے خیال میں وہ لے کر بھی آئے تھے اس کی جو ہے نا لے کر آئے نا، کچھ گوشت اس کا۔ ہاں جی لے کر آئے، پھر سرکار نے جب کہا بھی اگر ہے تو دو، صحابہ نے پیش بھی کیا، پھر سرکار نے کھائی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں یعنی فاکل لفظ فاکل، سرکار نے وہ مچھلی کھائی، اس سے سرکار کا مچھلی کھانا ثابت ہے سبحان اللہ۔ کہ نبی اسلام نے مچھلی کھائی ہے، اور یعنی وہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اور دیکھیں نا انہوں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر چل رہے تھے، آپ کے حکم پر چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر سے رزق نکال کر دے دیا۔ یعنی معیشت کا اور بھوک کا مسئلہ یہ تو اسلام دیتے نہیں ہیں، اسلام تو پہلے مچھلی حل ہی کرتا ہے بھوک والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر گفتگو جاری ہے۔ یہاں ہم شامل کرتے ہیں ایک نعت، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عارف سیالوی صاحب۔ جی سر۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے کتنے بھی ہم پہ جلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اور ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے
ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں ہر وہی مشکل بار ہوتے ہیں خود سے ہم کنارے ہوتے ہیں ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر گرنے بھی ہم پہ چلتے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے تاکہ آپ مزید جو ہے وہ مدحت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کرتے رہیں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, ان کی سیرت کے حوالے سے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا, چونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جب سن رہے ہیں تو یہ اکابر صحابہ کے اندر ہیں, تو جو سیاسی معاملات ہیں مطلب کہ اس وقت کے خلفائے راشدین اور دیگر, تو ان کی اس حوالے سے کیا خدمات ہیں, اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے پہلے عرض کیا میں نے کہ جب سرکار نے ان کو امین و حاضر امہ کا لقب عطا فرمایا تو اس سے یہ نہیں کہ صرف آپ کی یہی ایک صفت ہے, آپ کے اندر اور بہت سی کوالٹیز ہیں. ان میں سیاستدانی آپ کی ماہر ہے, یعنی آپ کی مشہور ہے, یعنی آپ کے اندر سیاسی صلاحیتیں, اللہ نے آپ کو خاص ایک ملکہ عطا فرمایا تھا. سیاسی صلاحیتیں آپ کے اندر بہت زیادہ ہیں, یعنی بار خلافت سنبھالنے کی صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں. کسی نظام کو چلانے کے لیے جو چیزیں یعنی بندے کو ضرورت ہوتی ہیں, تنظیم سازی کے والے وہ سارے یعنی اس لحاظ سے آپ یعنی بہترین آپ کو صلاحیتیں حاصل ہیں. اس حوالے سے میں صرف ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور فرماتے ہیں, یعنی اب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفا, حضور نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام اگر کسی کو کسی جگہ پر خلیفہ بنا کر بھیجتے, خلیفہ بناتے تو کسے بناتے؟ تو قالت, آپ فرماتی ہیں ابو بکر, پہلا نمبر ابو بکر کا ہوتا تھا. میرے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار خلیفہ بناتے. تو سائل نے پوچھا من بعد ابی بکر, حضرت صدیق اکبر کے بعد کسے بناتے تھے؟ تو آپ فرماتی ہیں عمر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سائل نے پوچھا کہ من بعد عمر, حضرت فاروق اعظم کے بعد کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار خلیفہ بنایا. یعنی سرکار کو شیخین کے بعد تیسرے نمبر پر سرکار نے یعنی خلیفہ کے لحاظ سے یعنی سیاسی طور پر سرکار جسے یعنی بااعتماد اور قابل سمجھتے تھے شیخین کے بعد, باقی نفی نہیں ہے لیکن ان کی یہ خاص ایک آپ کی فضیلت ہے کہ نبی پاک آپ کو ترجیح دیا کرتے تھے. اس کے بعد شیخین خود بھی آپ کو ترجیح دیتے تھے. مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وصال کے فوراً بعد جب ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اس مسئلے پر خلافت کے یہ قبیلے کا نام ہے ثقیفہ, یعنی یہ حویلی ہے, یعنی انصار کی حویلی تھی ثقیفہ بنی ساعدہ.
تو اس میں خلافت کے امور پر بات ہو رہی تھی کہ اب سرکار کے بعد خلیفہ کیسے بنانا ہے. تو وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر گئے اور حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ ہی تھے. یہ اس وقت ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت نہیں یعنی سنبھالی ابھی یہ اعلان نہیں ہوا تھا. جی. تو وہاں پر آپ نے کہا کہ الائمۃ من قریش، چونکہ انصار وہ اپنے کسی بندے کو بنانا چاہ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ سرکار نے فرمایا حدیث پاک ہے الائمۃ من قریش کہ خلیفہ وہ قریش میں سے ہوگا. تو آپ نے کہا اپنی یعنی بطور عارضی کہ مجھے تو اس کام کا شوق نہیں ہے نا میں کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو قریش کے 3 بندوں کے نام دیتا ہوں، اچھا آپ ان میں سے جس سے چاہو منتخب کر لو. تسلیم کر لیں. جی ٹھیک ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، امت سے اعلان فرما رہے ہیں پہلے نمبر پر جو چل رہا ہے. تو آپ نے وہاں پر جن شخصیات کا نام لیا ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں. آپ نے کہا مولا علی ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ 3 بندے ہیں قریش میں سے. تم ان میں سے جس کو بھی اپنا امیر بنا لو، یہ بندے اس قابل ہیں. یہ بار خلافت سرکار کا نظام جو سرکار نظام چلا رہے تھے اس کو ہو بہو اسی منہج پر چلانے کے لیے یہ بندے 3 قابل ہیں. تم جس سے چاہو. یعنی ابو عبیدہ بن جراح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ جو کہ ہمارا موضوع سخن ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح کو صدیق اکبر نے یعنی اس قابل سمجھا کہ یہ سرکار کے منہج پر اگر نظام چلانا چاہیں یہ چلا سکتے ہیں، اس قابل ہیں. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ریاض الندرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آپ خود چلے بھی گئے آپ کے پاس اور کہا کہ اے ابو عبیدہ ابسط یدک حتی ابایعک فانی سمعت رسول اللہ یقول صلی اللہ علیہ وسلم یقول انت امین هذه الامه. وہ جو پہلے ہم نے لقب آپ کو بتایا، یعنی اس لقب کے اندر کتنی جامعیت ہے. وہ امین ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے سارے امور میں، سیاست میں بھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی پہلے میں ترجمہ کروں حدیث پاک کا. تو آپ نے کہا کہ ابو عبیدہ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاروق اعظم نے آپ کو کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے خود سنا سرکار فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ تو اس امت کا امین ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیاست ہے کیا. آج ہمارے یہاں ہم جو جھوٹا بیان دے کر یہ سیاسی بیان ہے، یعنی ہم نے جھوٹ کو سیاست سمجھا ہوا ہے. سیاست جو ہے اس کا ہم نے معنی بگاڑ دیا ہے موجودہ دور کے اندر. اصل میں یہ نہیں تھا نا. حالانکہ اب دیکھیں اب سیاسی طور پر اس وقت جو چل رہا تھا وہ تو بصیرت تھا. یہ اس کا معنی معاملہ فہمی ایک نظام کو چلانے میں بہتر طریقے سے بندہ کہ کون چلا سکتا ہے وہ کس. اور آپ جو جس چیز کو حضرت فاروق اعظم بیس بنا رہے ہیں، میں نے سنا سرکار فرماتے ہیں کہ انت امین هذه الامه، یعنی اس کو بیس بنا کر آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ سیاست اور امانت یہ آپس میں اکٹھی ہیں. جہاں امانت ہے وہاں سیاست ہے، جہاں امانت نہیں وہاں سیاست نہیں ہے. یہ اس سے یعنی بہترین یہ چیز اخذ ہوتی ہے. یہ یعنی سرکار خود بھی شیخین بھی آپ کو اس حوالے سے اس قابل سمجھتے تھے کہ آپ بہترین سیاستدان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو بدری صحابی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں. ناظرین کرام، ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے سنا بھی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آنے والا یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا باپ ہے، اسے قتل کر دیا. ویسے جو اسلام ہے، مطلب قرآن مجید کے اندر جو ہم نے سنا علماء کرام سے اور جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق تو اگر والدین مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ حسن سلوک کا اسلام کہتا ہے. تو یہ اس میں ہمارے ناظرین کو اس کی جو ہے وہ ذرا وضاحت فرما دیں. جی بات تبھی تک یعنی سب کی عزتیں تبھی ہوں گی جب سرکار کی عزت ہوگی. یہ تو درست ہے. یعنی یہ آپ کے دم سے ہی ساری عزتیں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے نا کہ والدین اگر مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا. ہاں جی بالکل. یہ دنیاوی لحاظ سے اگر والدین کفر کا بندے کو حکم نہ دیں، ویسے دنیاوی لحاظ سے ہم ان کو ویسے کوئی ضرورت ہو تبھی لحاظ سے یا جس لحاظ سے بھی، تو وہ اگر والدین اگرچہ وہ کافر ہیں تو باپ بیٹے پر لازم ہے کہ ان سے احسان کرے، ان پر مہربانی کرے، ان پر مہربانی شفقت ان پر اس پر کرے. لیکن اگر وہی والدین اللہ رسول کے خلاف آ جائیں، پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کر لیں ایمان پر. اچھا سبحان اللہ. یہ قرآن کی نصیحت ہے. ہاں جی نصیحت یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، دوبارہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، نام لیا پہ اب باپ کا، آباءکم یہی باپ تھا نا آپ کا بھی جو سرکار کے خلاف آ گیا. قرآن بھی آبا کی بات کرتا ہے، آبا اب کی جمع آباءکم و اخوانکم، بھائیوں کی بات. سب سے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں یہی دونوں قریبی ہوتے ہیں. رشتے ہیں. اگر یہ کفر کو پسند کرتے ہیں
تو لا تتخذوا آباءکم اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ انہیں بھی، یعنی بقیہ تو یاریاں رہ گی دور، سگے اگر قریبی رشتے جن پر احسان لازم ہے بندے پر، فرض ہے، اگر وہ بھی کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر لا تتخذوا آباءکم، اسلام کے خلاف ہو کے آ جاتے ہیں، پھر وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ اسلام کو پریورٹی دی جائے جی گی۔ بالکل۔ ناظرین کرام، کیا مطلب بات ہے حضرت سیدنا ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ چلتا مطلب کہ پھرتا ایک قرآن مجید پر عمل کرنے والا مجسم تھے، یعنی انہوں نے اس آیت پر ہی عمل کرتے ہوئے اپنے والد کو جو ہے وہ قتل کر دیا، جو کہ اسلام کے خلاف غزوہ بدر کے اندر آئے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں بدری صحابی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، ساتھ میں وہ جو ہیں عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، امین الامت ہونے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ڈھیر ساری فضیلتیں جو آپ نے سنی، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔